اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ اس دن میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب ہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، تو ان کی ایک متنازعہ ویڈیو تھی جس کے اندر مولانا کوکب نورانی صاحب نے جو ہے وہ حضرت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا۔ تو میری گفتگو کو بالکل غور سے سنیے گا اور اس کو بالکل ایک سطحیت میں رکھ کے اور ریشنل جواب لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ عقلی جواب۔ ہم اسے دین کے تناظر میں بھی لے کے جائیں گے، اپنی عقلیت کی بھی، سطحیت کی بھی، اور غیر جانبدار بھی ہوتے ہوئے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نہ کسی کو پروٹیکٹ کریں گے یہاں، نہ ہم کسی کو سچا ثابت کریں گے اور نہ ہم کسی کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ اور جو لوگ نے اس کے اگینسٹ میں ویڈیو بنائی ہے کہ مولانا صاحب چھوڑو ہیں، غلط ہے، تو ہم ان کے بارے میں بھی کچھ کمنٹ نہیں کریں گے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ لکم دینکم ولی دین۔ مولانا کوکب نورانی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا اس میں کچھ اس طرح کا ہے، میں چیدہ لفظوں میں استعمال بتاتا ہوں کہ حضور غوث اعظم نے اپنے بہت سارے جو مریدین تھے ان کو وعدہ کر دیا ایک ہی دن آنے کا۔ تو لوگ پریشان تھے کہ یہ بندہ، یہ اللہ کا ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں کیسے جائے گا اتنی جگہوں پر۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ میں کہ منگل کو دن کے 1 بجے 4-5 جگہوں پہ XYZ ان کا وعدہ ہو گیا کہ وہ جائیں گے ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ کو، ایک ہی وقت میں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہاں کرتے رہے اور مریدین جو ہے تعجب سے دیکھتے رہے، اور پھر ان کو پایا بھی گیا اس وقت میں۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مولانا کوکب نورانی صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں فی الحال، ٹھیک ہے؟ ہم اس سے کوئی وہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، اور یہ واقعہ بھی غلط ہے یا صحیح ہے اس سے بھی ہمیں غرض نہیں، کیونکہ ہم سب لوگ اس دور میں ہیں، یہ دلیل اور براہین کا دور ہے، یہاں پر جہالت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کوئی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا لیکن ہم عقلی باتوں سے کچھ جواب دے کر کسی اور جہالت کا شکار ہو جائیں۔ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ ایک پلڑے میں پاؤں رکھا تو دوسرے پلڑے میں پاؤں رکھنا بھی صحیح ہے، ورنہ بیلنس نہیں رہے گا تو آپ پھسل کر گر جائیں گے۔ تو دین اتنا آسان نہیں ہے، لوگوں نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بھی واقعہ سن کر اپنے کمنٹ اچھے یا برے دے دینا اور پھر اس کو کہہ دینا اور دوسرے کو غلط یا صحیح ثابت کر دینا، دیٹ از ٹوٹلی wrong attitude and that's not to the point and that's not the moderate world's reaction what is going on۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں بہت سے مریدین کے گھر گئے۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، میں پھر کہوں گا مجھے نہ اس کا علم ہے اور نہ مجھے اس کی گہرائی میں جانا ہے، کیونکہ دیٹ از ناٹ مائی ٹاپک، لیکن میرا ٹاپک اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ میرا ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا اس کا یہی کہا کہ پاک ہے وہ ذات وہ لے گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت وہاں ظاہر کی کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ الحمدللہ اس پہ میں نے بہت تفاسیر سنی ہے، تو میں کچھ بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، تو تفاسیر کے ضمن میں کہوں گا۔ اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں، تو اس میں ایک پوائنٹ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لے گیا، تو یہ لفظ اس لیے آیا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ تو وہ کمال درجے کا بندہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو کسی ولی، کسی صحابی یا کسی اور نبی کی کوئی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم یہاں تقابلی جائزے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ ہم وہ برابری کا وہ نہیں کر رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات لے گئی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کے کسی بھی بندے کو اپنا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے گئے، کیوں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ جانے اور جانے والا جانے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی، اسی لیے آپ صدیق کہلائے۔ بہرحال یہ تو سمجھانے کی بات تھی۔ اور دوسری بات، اب آتے ہیں تھوڑا سا منفی دنیا میں۔ آپ دیکھیے ایک ہی وقت میں دنیا میں ہزاروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو کروڑوں نہیں تو اربوں لوگ شاید ایک گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اگر کسی سے پوچھا جائے تو لوگ یہی کہیں گے کہ شیطان نے ورغلا دیا اور شیطان نے گما دیا۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ شیطان ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ جیسے کہ اس واقعے میں آیا کہ حضور غوث پاک جو ہے وہ ایک وقت میں بہت سے مریدین کے گھر گئے۔ پھر کہوں گا یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ریشنل ڈسکشن کر رہا ہوں، اقلیت پرستوں کے بات کر رہا ہوں، اور بالکل ایک آپ کی طرف ایک سوال پھینک رہا ہوں، اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو شیطان کیسے یہ کر لیتا ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ اس کا جب اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا تھا، جب وہ جنت سے دھتکارا گیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے اس میں نہیں آئیں گے، تو لہٰذا اس کو طاقت دی گئی کہ وہ جس کو گمراہ کر سکتا ہے کرے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ بچیں گے۔ لیکن اس کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ وہ جو ہے اب ایک وقت میں کئی لوگوں کو کر سکتا ہے۔ تو اس کے ضمن میں ایک ہے شیطانی اور منفی طاقت، اس کے اگینسٹ میں اگر ایک ولی کی طاقت ہو تو میرے خیال میں اس کی طاقت زیادہ ہوگی، کیونکہ روحانیت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ادھر سے مجھے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، اگر ہوا ہو تو شاید حق ہو سکتا ہے۔ میں اس ضمن میں کہہ رہا ہوں، میں واقعے کے ضمن میں نہیں، میں اس ضمن میں کہہ رہا ہوں، جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھیے گا۔ اب دوسری بات، دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں امواتیں ہوتی ہیں، تو آپ کسی سے پوچھیے تو کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ شکاگو میں مرنے والے ایک بندے کی جس وقت روح قبض ہو رہی ہے، اسی وقت حضرت اسرائیل جو ہے وہ مدینے کی سڑکوں پہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ میں روح قبض کرتے ہیں، اور اسی ٹائم پر پاکستان میں ایک بلڈنگ سے گرنے والے بندے کی روح کو قبض کرتا ہے، اور وہی ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کسی افریقن کنٹری میں بندے کی روح قبض کر رہے تھے ایک ہی وقت میں۔ تو یہ ایک ہی وقت میں تو اس میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ہی وقت میں گئے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے، اور شیطان بھی ایک ہی وقت میں کر رہا ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھیے اور اپنی عقل کو بیچ میں لائیے، اور کوئی چھوڑو ہو یا نہ ہو، اس کو آپ چھوڑو کہیں نہ کہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات کو دیکھ لیں کہ کسی چیز پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا جواب علمی ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں سب سے بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا، سب سے بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی خاموشیاں توڑ دی، کیونکہ مجھے ذرا مزہ آ رہا تھا، میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس بات پہ گفتگو کروں اپنے اس علم کے تناظر میں جو میں نے علماء کرام سے سیکھا، اور میں نے اقلیت والی ریشنل ایک ڈسکشن کی ہے، اور اس کو آپ کے سامنے چھوڑ دیا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہاں میں کہاں غلط ہوں، مجھے آپ ثابت کریں۔ تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مولانا اوکاڑوی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں ایسا ہوا، تو ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں اس کی ضمن میں ممکن تو ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ اب ایسا ہوا یا نہیں ہوا وہ مجھے نہیں معلوم ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو جب ایسا ہونا ممکن ہے، اور جو لوگ اس کو رد کرتے ہوئے کسی فرقے کے عالم کو غلط کہہ رہے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں امکان ہو اور ہو سکتا ہو تو پھر وہاں اپنی زبان کھولنے سے پہلے بندے کو خیال کرنا چاہیے۔ میں آپ سے ہمدردی کروں گا، مولانا صاحب سے نہیں، آپ سے ہمدردی کروں گا کہ آپ اپنا ایمان بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو کیچڑ سے بچائیے، اور پھینکیے اپنے کمنٹس، ڈالیے اپنے کمنٹس۔ کس نے آپ کو روکا ہے؟ اچھے کمنٹ ڈالیے جو پڑھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں کسی نے کوئی علم والی بات کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔